اور بات دنیا میں کردار کی ہوتی ہے. جنگ ایک دن لڑی جاتی, 2 دن لڑی جاتی ہے. کردار ساری زندگی کا ہوتا ہے. تو اس لیے ملک کے جو حالات ہیں گھبرائیں نہیں, گھبرانے کی کوئی بات نہیں. ہمیشہ یاد رکھیں جو اونچے پہاڑ ہوتے ہیں بادل وہی بار بار انہیں کو آ کے گرتے ہیں. ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, اس کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں. بڑا خوبصورت قصہ یاد آ گیا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے مکے میں, ابھی مدینہ نہیں پہنچے, ابھی سرکار نہیں مسلمانوں کی بنی, ابھی مکے کے دن چل رہے ہیں, لوگ مارتے ہیں اینٹیں پتھر روڑے. تو گھر پہنچے تو والدہ نے کہا بلال میں چاہتی ہوں کہ ہم مکہ چھوڑ دیں, باہر چلیں, دور چلتے ہیں. تو گھر تو چھوٹا سا ہے, بلال غلام ہے, چھوٹی سی جھونپڑی ہے, غریب آدمی ہے, کوئی کھیت کھلیان نہیں, جانور نہیں, مال مویشی نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق اپنی ماں کو پیار سے پوچھا, اماں جی آپ کو یہ بات کس نے سمجھائی کہ ہم مکہ چھوڑ دیں؟ آپ کے دل میں تو یہ بات آ نہیں سکتی. بات تو اس کے اگر ایک بندہ جس کے پاس ہو ہی کچھ نہ, وہ سوچ سکتا ہے کہ میں نے سفر کرنا. سفر کا ارادہ بھی تب ہوتا ہے نا, کار باہر کھڑی, آپ کہتے نہیں چلو سیلف ماریں گے چلیں گے, جیب میں پیسے ہیں کہ چلو باہر کچھ گھوم پھر کے کھا کے آئیں. جس کے پلے ہی کچھ نہ ہو وہ سوچتا ہے کہ گیڑی مارنی ہے, وہ سوچتا ہے کہ کپڑے کی دکان پہ جا کے کپڑا خریدنا ہے, وہ نہیں سوچ سکتا. اپنی ماں کو پوچھا اماں جی آپ کو یہ بات کس نے سمجھائی ہے؟ فرمایا بلال آج ابو جہل آیا تھا ہمارے گھر. ابو جہل آیا خود. ابو جہل کون ہے؟ مکے کا گورنر ہے, بادشاہ ہے وہاں کا. اور میں ابو جہل کے ساتھ عتبہ بھی آیا, ولید بھی آیا. یہ کون ہے؟ یہ کروڑوں پتی اسامیاں ہیں اس دور کی, کیبنٹ کے وزیر ہیں. کہاں جا رہے ہیں جی؟ سیدنا بلال کے گھر. بلال کون ہے؟ بلال حبشی ہے, بلال کالے ہیں, بلال کے پاؤں میں جوتی نہیں, بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, بلال کے ہونٹ موٹے موٹے, بلال غلام ہیں. اور بلال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بن گئے. بلال جب بیت اللہ کی مسجد, یہ جو اسلام آنے سے پہلے سے ہے, کعبہ جو ہے محمد رسول اللہ سے پہلے سے ہے, ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. تو بلال اگر کعبے میں جانا چاہتے ہیں نا تو ابو جہل کہتا ہے نہیں نہیں تو اندر نہیں جانا, تیرا رنگ کالا ہے, کوشش کرتے ہیں تو مارتا ہے. تو بلال کہتے ہیں ایک دن میں شام کو پہنچا گھر, سارا دن مار کھاتا ہوا آتا تھا. تو اماں نے کہا کہ بیٹا آپا مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلے. تو اپنی ماں کو محبت سے پوچھا اماں جی آپ کو یہ بات کس نے سمجھائی کہ ہم مکہ چھوڑ کے کہیں اور چلیں؟ فرمایا آج ابو جہل آیا تھا ہمارے گھر, عتبہ ولید فلاں فلاں آئے تھے سارے کے سارے. انہوں نے آ کے گزارش کی, ریکویسٹ کی ہے, منت کی ہے کہ بلال کی اماں ہم تیرے بیٹے سے پریشان ہو گئے, یہ گلی کوچوں میں سے جب گزرتا ہے زور زور سے کہتے ہیں اللہ احد, ہمارے بچے اس کو پتھر مارتے ہیں, اس کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے ہیں, اس کے اوپر لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں, اس کی چھاتی پر پتھر رکھے جاتے ہیں, اس کو سارا دن دھوپ میں کھڑا کیا جاتا ہے, لیکن یہ اتنا سخت جان ہے کہ جب پھر چلتا ہے تو زور سے کہتا ہے اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. ہمیں اس کے ان کلموں سے بڑی تکلیف ہوتی ہے, بس اب ایک آخری سہارا تو بچی ہے, سب کچھ کر لیا ہے, کر سب کچھ لیا, اب تو بچی ہے, تیرے سے ریکویسٹ کرنے آئے ہیں, منت کرنے آئے ہیں, اس کو لے جا یہاں سے, کہیں باہر چلی جا. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی ماں کے کندھوں کو پکڑا. یہ سرکاری ملاؤں کو یہ کبھی نہیں روایتیں ملیں گی کتابوں میں, تو میں بتاؤں گا. اپنی ماں کو دونوں کندھوں سے پکڑا
اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، فرمایا اماں جی یہ تو ہمیں انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، محمد الرسول اللہ کی برکت سے انہوں نے ہم کو تسلیم کر لیا ہے، آج کے دنیا میں ہم بھی رہتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کا کمال ہے، طاقت کو تسلیم کیا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اگر کوئی آدمی آپ اس کو کچھ نہیں کہتے، وہ بار بار آپ کی برائی کرتا ہے، تو اس بات کو مان رہا ہے کہ یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے، یہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے۔ کوئی بھی بندہ دوسرے بندے کی، ایک آدمی کسی کو کچھ نہیں کہتا، کسی کی برائی نہیں کرتا، اپنے کام کے اندر لگا ہوا ہے، اپنی روزی روٹی کما رہا ہے، اپنی دکان چلا رہا ہے، پھر بھی اگر کوئی اس کے خلاف، اس کا پڑوسی روز بولتا ہے، روزانہ اس کے خلاف گالیاں دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ مان رہا ہے کہ تم اب اس سے بہتر حالت کے اندر ہو۔ تو اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ حالات آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، لیکن ہمیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں ہر ضرورت مند کی مدد کرنی ہے، ہمیں اپنے گھر آئے ہوئے کو خالی نہیں لوٹانا ہے۔ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ہم ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں، ہم پھیلے ہوئے ہاتھوں کے اوپر رزق پہنچاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جامع دین عطا فرمایا، ہم اپنے رب کے ساتھ راضی ہیں، بس اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے، ہم اپنے رب سے راضی ہیں، بس یہ کوشش ہے کہ ہمارا رب بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ دعا کیجئے، وقت بھی ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک